وہ اگربتیاں جلاتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے، پھر ہمیں کہتے تھے وضو کر کے آؤ، یہ رزق حلال ہے، ہم نے اس میں کوئی میسج دینا ہے یوتھ کو۔ مالک کے تو فرائض جو ہیں وہ اس کو کرنے چاہیے، انہوں بھی جگتاں کر رہے ہیں، ماں نو کر رہے ہیں، بہن نو کر رہے ہیں۔ اس میں اول تو یہ ہے کہ کوئی آپ سینئر سے کچھ لینا نہیں چاہتے، اس کا جواب ہمیں نئی پود سے کبھی کبھی یہ ملتا ہے، اگر ہم اس کی اصلاح بھی کرنے لگیں تو وہ یہ ملتا ہے کہ جی آپ تو گیسوں کے ٹائم کے ایکٹر ہیں، دے آر ناٹ ان دا کریکٹر، وہ کریکٹر نہیں کر رہے، وہ صرف ایزی منی ہے، دو جگتیں مار لیں، جہاز سے اترے ہیں، کوئی ریہرسل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش منیر کا سلام قبول کیجئے۔ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کو ہم ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان سے ملاقات کو ایک خواب تصور کیا جاتا تھا۔ بارہا کوشش کی گئی لیکن آج اچانک ان سے ہماری ملاقات ہوئی، جس کو ہم دیکھتے ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے تھے۔ ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ مسعود اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جب بات کرتے ہیں تھوڑی چٹپٹ گفتگو بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر، گھر والے چاہتے تھے کہ بیرسٹر بنے، فیملی ساری ڈاکٹر تھی، بینکنگ سے ہوتے ہوئے آپ نے شوبز کو جو ہے وہ اس کو وابستہ ہوئے، اور ایسا وابستہ ہوئے کہ پھر ایسی بلندیوں کو چھوا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اپنی خود کیا خواہش تھی، کیا بننا چاہ رہے تھے آپ؟ کچھ بھی نہیں خواہش تھی، جو اللہ بنا دے، جو اللہ تعالیٰ بنا دے یہ ہے۔ میں ان کو بھی کہہ کے آیا ہوں، ایک کوٹیشن ہے، ایک تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جہاں جہاں رزق ہے وہاں وہاں آپ کو جانا ہے۔ ہم تو ایسے ہی جلے مارتے ہیں، میں فوج میں جانا، میں ڈاکٹر بن جانا ہے، میں نیوی چلے جانا ہے، میں پتہ نہیں بدماش بن جانا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا میں نیک بنوں گا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جہاں جہاں رزق ہے وہاں وہاں بھیج دینا ہے اس نے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ شوبز سے جو وابستہ ستارے ہیں ان میں سے وہ ایک چاند اور سورج ہے جو اپنی شوبز پہ روشنی کو چمکائے ہوئے ہیں، کہ آپ نے تمام ایراز دیکھے ہیں، ڈرامہ، پھر فلم کے بعد آج کل ایڈورٹائزنگ میں بھی ماشاءاللہ آپ کا خاصا کردار ہے، اور موجودہ دور کے ڈراموں میں بھی آپ نے خاصا کردار ادا کیا ہے۔ سب سے سنہری دور آپ شوبز کا کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ سنہری دور ہر ہر ایک ہی دفعہ میں ہم نے ایک دن میں تینوں چاروں کو فیڈ کرنا ہوتا تھا۔ فلم میں ہیں تو وہ ان کے ڈائریکٹر ہمیں چھوڑ دیتے تھے ڈرامے کے لیے، تھیٹر میں نہ ڈرامہ کرنا ہے، اور یہ تھیٹر والے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے ٹی وی پہ نہ ڈرامہ کرنا ہے، وہ لاسٹ انٹری جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، جانے دو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ ایک ہی لوگ پریشان تھے، پہلے بھی سوال کرتے رہے کہ اتنی آپ کیسے ذہن میں لے آتے ہیں۔ اب مجھے آج تک نہیں اس بات کا پتہ نہیں کون سی ہستی پیچھے ہے، کون سی دعائیں دے رہی ہے۔ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں، لیگ پولنگ بھی ہوئی، کئیوں نے گھسیٹا بھی کہ یہ نہیں ہے، پھر مانا بھی ان کو، منوایا گیا ان کو، یہ اللہ کے کارنامے ہیں۔ کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے، لیکن جانا ہم نے وہی ہے جہاں ہمارا رزق لکھا ہوا ہے۔ اچھا سر، سکرین پہ تو ایک جو اداکار ہوتا ہے وہ بہت خوشنما دکھائی دیتا ہے، لیکن پردہ سکرین کے پیچھے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا۔ تو جب آپ فیلڈ میں آئے تو تھوڑا سا اگر اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کون محسن تھا کہ جس نے ہاتھ تھاما اور آپ کو کافی معاون ثابت ہوا آپ کے لیے؟ بہت سے لوگ تھے، میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو، عشر رحمانی صاحب ریجنل ڈائریکٹر لاہور تھے، وہ ریڈیو پہ تھے، وہ تھیٹر کے لیے بھی ڈرامے لکھتے تھے، تو ان سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ اینڈ دین آپ یہ سمجھ لیں کہ اور لوگ بھی تھے جو ہمارے سینئر تھے، وہ بھی بڑے اچھے لوگ تھے، وہ اگربتیاں جلاتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے، پھر ہمیں کہتے تھے وضو کر کے آؤ، یہ رزق حلال ہے، ہم نے اس میں کوئی میسج دینا ہے یوتھ کو، جس ڈرامے میں میسج نہیں ہوتا وہ ڈرامہ نہیں، جس فلم میں میسج نہیں وہ فلم نہیں ہے، کہاں جائیں گے ہم کو یوتھ کو وہاں دینے آئے ہیں کہ ہم یہ کر کے جا رہے ہیں، اس سے آگے آپ آؤ۔ ایک شعر میں نے سنایا ان کو، ہمیں معلوم ہے ہم چراغ آخری شب ہیں، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، اور وہ اجالا تم ہو یوتھ، اور جہاں سے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے آگے چلو۔
سر زبردست پیغام دیا آپ نے جیسا کہ تذکرہ کیا کہ رزق حلال ہے، آپ کے استاد اور جو اس وقت کے معاون تھے وہ آپ کو کردار یہ کہتے تھے کہ اس نصیحتوں پر عمل کریں، تو لگتا ہے آج کا جو شوبز ہے، آج کے جو ڈرامے ہیں، آج کے جو فلمیں ہیں، وہ اس ڈگر پر جاری ہیں یا ان کی سمت جو ہے وہ کسی اور طرف چلی ہے؟ شرمندگی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. کامیڈی ہم نے بھی کی لیکن ایک دائرے میں رہ کے کی. یہ نہیں کہ آپ ماں بہن کے جو وہ ہیں آپ کی رسومات ہیں وہ اس کو بھول جائیں آپ. اب یہ جگت تو نہیں ہے نا کہ جدوں تو جمیا سیں تے باہر محلے دیاں کڑیاں پٹن ڈیاں سن. ہائے ہائے تم کیوں کس طرح کی جم لیا ہے تے تینوں چمٹے چ لے کے تم منجی تے پایا سی اس تے پھر تم بڑا ہو گیا ہوں. یہ کوئی کام کرنے والی بات ہے؟ جو مثلا ایک فلم میں کوئی کامیڈی کر رہا ہے نوکر بنا ہوا ہے تو اس کو مالک کے تو فرائض جو ہیں وہ اس کو کرنے چاہیے. انہوں بھی جگتاں کر رہا، ماں نو کر رہا، بہن نو کر رہے. اب دیکھیں میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، یہ گالی بن جاتی ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں اسٹریسز اینڈ پازز، یہ گالی بن جاتی ہے. اس میں آپ پاس زیادہ لے جائیں گے. او یار میں تیری بھن دے اپنا گھر گیا تھا تو وہ تو باہر بازار گئی تھی. جیسے بھن دی کیا نا میں گھر گیا تھا، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ الٹ آئے گا نا. بالکل. بس یہ ہے. یہ اسٹریسز پازز ان کو نہیں آتے، یہ جو منہ میں آ جاتا باقی جاتے ہیں. یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری. اور یا تو ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، یا ان کی کفالت صحیح نہیں ہوئی، یا ان کے جس سوسائٹی میں یہ بیٹھتے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے. جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے اچھے ایک اور چور میں شناسد ولی رولی بھی شناس. چور نے چور کے ساتھ بیٹھنا ہے، ولی نے ولی کے پاس، وہ اوپر والا جانتا ہے. آپ فوراً کہہ دیں گے اگر آپ کا دل نہیں لگے گا نا تو اب ایسے ہی موبائل نکالیں گے. اب تو موبائل آ گیا، وہ یار میں نے یاد نہیں رہا وہ میری بیوی نے آج کیا تھی، میری ماں نے آیا کہ میں دیکھ کے پھر آنا. وہ من نہیں مان رہا ہوتا. من تو شفاف ہے نا آپ کا، من نیک ہے آپ کا دل. سر آپ ایک انسٹیٹیوٹ ہیں اپنی ذات میں، آپ نے تمام اراز دیکھے، تھیٹر بھی دیکھا، ڈرامے بھی کیے، فلم بھی کی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اب ایڈورٹائزنگ والا جو سارا جدید دور بھی دیکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہماری شوبز کی جو بگڑی سمت ہے، کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کن رستوں پر استوار ہوں ہم اور پھر وہ ہمارا رستہ ٹھیک ہو اور جو شوبز کا مقصد و ہدف ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں؟ اس میں اول تو یہ ہے کہ کوئی آپ سینئر سے کچھ لینا نہیں چاہتے. اس کا جواب ہمیں نئی پود سے کبھی کبھی یہ ملتا ہے. اگر ہم اس کی اصلاح بھی کرنے لگیں تو وہ یہ ملتا ہے کہ جی آپ تو گیسوں کے ٹائم کے ایکٹر ہیں. وہی وہ کیا ہوا، ایکٹر از ایکٹر، اندھیرے میں بھی ایکٹر ہے، لائٹ میں بھی ایکٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں درشن نہ دیں آپ. لیٹ می ڈو. دین یہ ہوا کہ جو سپانسر تھے اس کے پہلے ہم خود تھے. ہم چندے سے پیسے اکٹھے کر کے ہم ڈرامہ شروع کر دیتے تھے. اور جو 250 روپے کا ایک سوٹ بنتا تھا وہ پروڈیوسر ہم میں سے ہی وہ پہن کے آتا تھا. ہم کہتے تھے سے پروفٹ ہو گیا، بس 2 روپے کی ٹکٹ تھی. اب یہ کچھ سیکھنا نہ چاہیں تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے. انہوں نے وہی کرنا ہے، ہمیں گالیاں دے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے. دے آر ناٹ ان دا کریکٹر. وہ کریکٹر نہیں کر رہے، وہ صرف ایزی منی ہے. 2 جگتیں مار لیں، جہاز سے اترے ہیں، کوئی ریہرسل نہیں، کوئی کچھ نہیں. اٹ از ناٹ. آپ کو کوئی کردار ملتا ہے تو آپ اس کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں اپنے اندر. جب تک آپ ڈائجسٹ نہیں کریں گے آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے. یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. صحیح ہوگا سر. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ملک پاکستان کے ماہ ناز میں ایکٹر بھی رہے ہیں. اس وقت مزید نئے آنے والے ایکٹرز کو تربیت کرنے کے مشن پہ بھی جاری ہیں. تو جن ناظرین نے ابھی ہماری ویڈیو دیکھی ہے انہیں لائک بھی کیجیے گا، اور جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کیے. بہت جلد اہم اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.